أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضران محترم سامعین کرام قدر عزاداران سید الشہداء عشرہ محرم کی آج ہماری یہ چھٹی تقریر 5 محرم کی مناسبت سے عنوان توحید اور مظہر توحید سورہ نساء کی آیہ وافی ہدایہ کی ذیل میں آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت مسلسل گفتگو کا سرنامہ ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جو بھی شرک کرے گا اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کی مشیت چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ اس کی مشیت چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اس کی مشیت چاہے تو غفور الرحیم بن سکتی ہے، اس کی مشیت چاہے تو کرم کی بارش کر سکتی ہے، اس کی مشیت چاہے تو ہر اس گناہ کو معاف کر سکتی ہے جسے خدا نے کہا ہے معاف نہیں ہو سکتا۔ بس ضروری یہ ہے کہ در فاطمہ پہ آ کر کوئی سجدہ تو کر۔ جس نے بھی دہلیز فاطمہ پہ سجدہ کیا کہ اللہ نے اس کے سارے جتنے گناہ تھے معاف کر دیے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس در پہ جھکا دیا جس در پہ انبیاء جھکتے ہیں، جس در پہ انبیاء جھکتے ہیں، جس در پہ اوصیاء جھکتے ہیں، جس در پہ ملائکہ جھکتے ہیں، جس در پہ نبی کھڑے ہو کے جب تک اجازت نہ ملے گھر کے اندر نبی کو بھی جب تک اجازت نہ ملے نبی نہیں آتا ہے، ملائکہ کو اجازت نہ ملے۔ میں مسلسل 5 دن سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شرک کا جو تصور دنیا نے قائم کیا ہے وہ دراصل شرک کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا نے اپنے ذہنوں کے مطابق شرک کو سمجھ لیا ہے۔ اگر شرک کا وہی تصور ہے جو دنیا سمجھتی ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے کہ اگر مشیت چاہے تو معاف کر دے۔ اب جن بھی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، ترجمہ کیا ہے، تو اپنی خون کی
خباثت کے باعث اس کا غلط ترجمہ کیا. انہوں نے لکھ دیا کہ لمن یشاء سے مطلب خدا ہی ہے. ہم نے یہ بتایا کہ مشیت کوئی اور ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ مشیت کوئی اور ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ خدا ہی ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے. خدا قادر الکلام ہے، خالق الکلام ہے. جو صاحب الکلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی عیب دار نہ گفتگو کرتا ہے، نہ اپنی گفتگو کو لامعنی بناتا ہے. اگر یہ تصور لے لیا جائے کہ وہ خدا جو معاف نہیں کرے گا لیکن چاہے تو معاف کر دے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاں مساوات نہیں ہے، عدل نہیں ہے. جبکہ خدا عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے. خدا ہر ایک کو اس کے حق کے برابر جزا بھی دیتا ہے اور اس کے جرم کے برابر سزا بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ خدا غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے. یعنی آپ جو بھی گناہ کریں اور چاہے تو معاف کر دے، تو پھر خدا اپنے دستور کے مطابق سب کو معاف کرے. آخر اس میں تفریق کیوں کر رہا ہے خدا کہ ایک کو معاف کیا، ایک کو نہیں کیا، ایک کو چھوڑا، ایک کو سزا دے دی؟ نہیں، خدا ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن خدا نے یہ نظام رکھا ضرور ہے. خدا نے کہہ دیا کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر میری مشیت سفارش کرے گی تو میں فطرس کو پر بھی دے دوں گا، میں فطرس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. میں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال لوں گا، میں آدم کی معافی بھی قبول کر لوں گا، میں نوح کی کشتی بھی طوفان پہ تیرا دوں گا، میں ابراہیم کو آگ سے بچا لوں گا، میں اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لوں گا، میں سلیمان کی حکومت بچا لوں گا، میں یوسف کو بھائیوں سے بچا لوں گا، میں یوسف کو مصر سے آزاد کرا دوں گا، میں داؤد کو لیل داؤدی عطا کر دوں گا، میں عیسیٰ کو زہد و تقوی عطا کر دوں گا. اگر میری مشیت کہے گی، پتا چلا کہ خدا خود کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن مشیت وہ ہے جو خدا نہیں بھی چاہتا ہو مشیت کرا. مشیت کرا دیتی ہے. بس اب آج اس مرحلے سے میں آگے جانا چاہتا ہوں اور کچھ آپ کی خدمت میں آسان الفاظ میں، بہت ہی آسان الفاظ میں، عام روزمرہ کی زندگی سے جو آپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میں انہی مثالوں سے آپ کو توحید اور مظہر توحید سمجھانا چاہتا ہوں. بہت ہی عام چیز، سب سے شاید مسلمانوں کی زندگی میں جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی کامن عام شے نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے. سب سے عام جو ہے، سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوتا ہے مسلمانوں میں، وہ ہے کلمہ. کلمے کا سب سے زیادہ ذکر. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے، کیا کلمہ پڑھاؤ؟ یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھاؤ. اور کہتے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا، چاہے اس نے جتنے بھی نیک کام کیے ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور مسلمان کلمہ پڑھ کے جتنے بھی جرم کر لے، جتنے بھی کرائم کر لے، جتنے بھی زمینوں پہ قبضہ کر لے، جتنے بھی باغات کھا جائے، جتنے بھی تخت پہ قبضہ کر لے، جتنے بھی حق مار لے، وہ مسلمان کہلائے گا. اور جس نے نبی کا بچپن سے لے کر لڑکپن تک ساتھ دیا ہو، جس نے اپنی گود میں بٹھایا ہو، جس نے اسے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہو، جس نے اسے پالا ہو، جس کے لیے قرآن کہے اے میرے نبی ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش کی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پرورش کی، ہم نے پرورش کی. اب مجھے کوئی دکھا دے کہ اللہ کب مکے میں آیا تھا، اللہ کب رسول کو پالنے آیا تھا، اللہ کب رسول کو بچانے آیا تھا، اللہ کب رسول کو پتھروں سے بچا رہا تھا، اللہ کب اسے روٹی کھلا رہا تھا، اللہ کب اسے غار حرا میں لے جا رہا تھا. کوئی نظر نہیں آتا ہے. فقط ایک ابو طالب ہے جو رسول کو پال رہا ہے
اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ علم یجد کا وہ یتیمن فآوا، اے میرے حبیب تم یتیم تھے تو ہم نے ابو طالب کی شکل میں تمہیں پالا، ہم نے ابو طالب کے ذریعے تمہیں پالا، ہم نے ابو طالب کے ذریعے پالا۔ اور دنیا کہتی ہے صاحب کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا جناب ابو طالب نے صاحب، اور لکھنے والوں نے یہ لکھی کتابوں میں کہ نہیں صاحب رسول اللہ آخر وقت میں کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ دیں، چچا آہستہ سے ہی پڑھ دیں، کلمہ پڑھ دیں، اور چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب میں پوچھتا ہوں لکھنے والے سے، چچا اور بھتیجے کے درمیان آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی چچا اور بھتیجے کے درمیان آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو پیدا ہی 300-400 سال کے بعد ہوئے، آپ تو جہاں پیدا ہوئے وہاں آپ کا پتہ نہیں تھا، یہاں پہ رسالت تھی، یہاں پہ رسالت تھی۔ جو چچا کے ساتھ بھی آپ نے کہا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آج کیوں نہ کلمے کا آپریشن کرتے ہیں، پتہ تو چلے نا کلمہ کیا ہے۔ آج کلمے والوں کو بڑا ناز ہے نا اپنے اوپر، کلمے کا کلمہ نہیں پڑھا صاحب، کلمہ پڑھیے۔ ہر مسلمان کہتا ہے صاحب کلمہ نہیں پڑھا، آپ دیکھیں اخبارات میں آتا ہے صاحب فلاں صاحب مسلمان ہو گئے، کیسے ہوئے؟ انہوں نے فلاں مولوی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ہمیں پتا یہ تو کم از کم چل گیا، آپ سے پتا چل گیا کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، تو اب آپ آئیے ہمارے ساتھ بات کیجئے، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کلمہ ہے کیا، یہ کلمہ ہے کیا، کلمہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا۔ میں نے پوچھا کلمہ کیا ہے، کہنے کلمے کی سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلے جو لفظ ہیں، سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے ایسا ہی یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کہو میں گواہی دیتا ہوں کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہے نا۔ اب اس کلمے کو ایک تھوڑا سا آپ ایک دفعہ کیے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نکل کے جائیں مجلس ختم ہونے کے بعد گھر، اور گھر پہ آپ کے کچھ دوست پوچھیں آپ کہاں گئے تھے، کہاں در بطول گئے تھے، کیوں گئے تھے، مجلس میں گئے تھے، کون پڑھ رہا تھا، آپ نے میرا نام بتایا کہ فلاں صاحب پڑھ رہے تھے۔ اب آپ نے یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے جا کے بتایا، اور جو یہاں پہ نہیں آئے ہیں اگر میں ان سے پوچھے کہ در بطول میں کون پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں گے ہم گئے بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، ہم گئے بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، اس لیے ہم گواہی نہیں دے سکتے مجلس کون پڑھ رہا تھا۔ آپ تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے گواہی دی کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ گواہی دینے کے لیے موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے گواہی دینے کے لیے۔ صاحب دیکھیں کوئی قتل ہو جاتا ہے، عدالت میں مقدمہ جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے گواہ کون ہے، ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے صاحب میرے سامنے اس نے مارا ہے، جج اس سے اتنے سوال کرتا ہے تم کہاں تھے، وہ کہاں تھا، کتنی دور سے دیکھا، کتنے قریب سے دیکھا، کتنا بڑا ہتھیار تھا، کیسے مارا، یعنی موقع پہ موجود انسان سے بھی پھر بھی شک کی گنجائش رہتی ہے۔ ہزاروں سوال کیے جاتے ہیں اور پھر بار بار کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے قتل کیا، یہ ہے گواہی کا معیار۔ الشہید حاضر علی الشہید، گواہی صرف حاضر ہونے کی مانی جاتی ہے۔ اب آئے کلمے کی طرف، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے اللہ کو کب ایک دیکھا ہے، کب دیکھا ہے؟ دنیا جو گواہی دیتی ہے کب دیکھا اللہ کو ایک؟ کوئی ہے نا کوئی مسلمان، چلیے جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑیے، جو مولانا صاحب کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ تو مولانا ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، آپ گواہی جب دلوا رہے ہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو پھر بتائیے آپ نے دیکھا؟ وہ کہیں صاحب اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ کہیں اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی، جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ پروردگار تو نے گواہی کے لیے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوستو ہم
ہم اس منبر سے صرف سوال نہیں قائم کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. نہیں ہے کہ ہم نے صرف سوال کر دیا. یہ سوال ہے آپ کے لیے، لیکن آپ جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن اس منبر پہ اگر بیٹھ کر بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکے تو علی کے دیے ہوئے رزق کا فائدہ کیا ہے؟ علم کا رزق علی دیتا ہے، اس کا پھر ملنے کا فائدہ کیا اگر اس سوال کا جواب نہ دیں؟ سوال ہے، میں نے سوال قائم کیا ہے. اور یہ دوستو آپ یہ سوال لے کے جائیں دنیا میں اور پوچھیں ٹیچروں سے، پروفیسروں سے، لیکچرر سے، مولویوں سے، ملاؤں سے، جو بھی آپ کے دوست ہیں ان سے پوچھیں تم نے کلمہ پڑھا، گواہی دی، کب دیکھا اللہ کو؟ کب دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا، جھوٹی گواہی. اگر نہیں دیکھا اور کہہ دیا، بھائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کورٹ میں ایک آدمی آگے کہتا ہے صاحب میں نے دیکھا، قتل کر رہا تھا، اور پیچھے سے کوئی کہتا ہے صاحب جھوٹ بول رہا ہے، جب قتل ہو رہا تھا یہ تو وہاں اس ملک میں تھا. جیسے کہتا ہے اس کو بھی بند کرو. یہ کہتا ہے نا جب جھوٹی گواہی پہ قتل سے زیادہ بڑی سزا ہے پاکستان میں کہ صاحب جھوٹی گواہی دی. اور یہاں آپ کے ملک میں، یہاں بھی جرمنی میں جہاں رہتے ہیں، یہاں تو جھوٹی گواہی بھی اتنا سخت قانون ہے کہ ایک دفعہ اگر چھوٹی سی بھی جھوٹی گواہی دے دی نا، ساری زندگی گواہی نہیں دے سکتے. یہ تو ملکوں کی بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے، آپ کو کیسے پتا وہ ایک ہے؟ اگر وہ دو ہوئے، اگر وہ تین ہوئے، آپ کی گواہی تو جھوٹی ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں ہے، پھر کیوں یہ گواہی دی جاتی؟ اب سوال یہ ہے، سوال کا جواب دے کوئی مولوی مجھے کہ کیوں گواہی دی جاتی جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ آواز قدرت آئی، ہاں میں نے کہا ہے کہ گواہی دو. پروردگار جب تو کہہ رہا ہے گواہی دو، تجھے تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی ذہن میں تو آ سکتا نہیں، کسی آنکھوں میں سما سکتا نہیں. تو نہ جسم رکھتا ہے، نہ جان رکھتا ہے، نہ تیری کوئی شکل ہے، نہ کوئی تصور ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت ہے، تو سمجھ میں آ سکتا نہیں. پھر ہم کیسے گواہی دیں؟ تو آواز قدرت آئے گی. میں اپنے لیے گواہی نہیں دلوا رہا، بلکہ جنہوں نے میری گواہی دی ہے، جنہوں نے میری گواہی دی ہے، میں انہی کی صداقت کے لیے کہتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ تم نے نہیں لیکن انہوں نے دیکھا ہے. سلام بھیجیے محمد وآل محمد. اچھا یہ بات ہو سکتا ہے دوستوں کو ذرا سمجھ نہ آئی ہو، میں اس کو آسان کرتا ہوں. حلف اٹھانا آپ کو پتا ہے، حلف اٹھاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، حلف اٹھائے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جو حلف لے رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو حلف دے رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دو ہوتے ہیں، ایک حلف دے رہا ہوتا ہے، ایک دے رہا ہوتا ہے. لیکن حلف لینے والے پہ یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ وہ حلف دینے والے کی طرح حلف پہ عمل کرے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، حلف لینے والا جو ہے اس پہ تو نہیں ہوتی نا بائنڈنگ، کوئی اس پہ دباؤ نہیں ہوتا، کوئی اس پہ بندش نہیں ہوتی. تو میں لیکن حلف دینے والے کو تو کرنا پڑتا ہے کہ تم نے حلف دیا ہے، تم اس میں اسمبلی کے ممبر رہو گے، تم اس کے مطابق چلو گے، اس کے قانون کے مطابق چلو گے. حلف لینے والا جس کاغذ پہ پڑھ کے حلف لیتا ہے وہ کاغذ اس کی ملکیت نہیں ہوتا لیکن اختیار ہوتا. سمجھے؟ تھوڑا سا میں سماعت کو بلند کر. وہ حلف اس کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حلف لے سکے. آل محمد لیتے ہیں حلف، اللہ نے دیا ہے اختیار آل محمد کو. آل محمد لیتے ہیں ہم سے حلف، ہم دیتے ہیں حلف. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں اے آل محمد جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. آواز قدرت آتی ہے. اب جب تم نے وحدہ لا شریک مانا ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ جس نے حلف لیا ہے اس نے پہلے ہم سے حلف لیا، پہلے ہم سے حلف لیا. سمجھ لیجیے محمد والے محمد. اب جب خدا دیتا ہے، خدا جب وحدہ لا شریک ہونے کا حلف لے لیتا ہے، خدا کے پاس ارادہ ہے. میں نے کہا نا اگر وحدہ لا شریک سامنے آ جائے تو اللہ کے پاس ہے ارادہ، وجود نہیں. لیکن دو چیزیں ہیں،
جو ہر نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک ارادہ، ایک وجود. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. مجلس ہوگی، کرنی ہے، یہ ہے ارادہ. مجلس ہو رہی ہے، یہ ہے وجود. ابھی بھی نہیں آپ سمجھے. ارادہ، وجود. ارادہ تیاری، سوچ، کانسیپٹ. وجود اس کی عملی شکل. اس کی عملی شکل. بھائی ارادہ کیا مجلس کرنا ہے، ارادہ کیا ماتم کرنا ہے، ارادہ کیا لنگر بنانا ہے، ارادہ کیا فرش اعضا پہ آنا ہے. وجود یہ سارے کام کا ہونا. اللہ کے پاس ارادہ ہے، وجود نہیں. اللہ کے پاس ارادہ ہے، وجود نہیں. آل محمد کے پاس وجود ہے. آل محمد کے پاس وجود ہے. اور اللہ اپنا ارادہ وجود کو دیتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، آل محمد عمل کر کے دکھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں. علی کوفے کے منبر سے قل هو اللہ احد کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، مشیت معاف کر کے اعلان کرتی ہے. اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں، مشیت آل محمد غفور بن کے اعلان کرتے ہیں کہ اگر وہ رحمان ہے تو ہم بھی رحمان ہیں، وہ غفور ہے تو ہم بھی غفور ہیں، وہ خبیر ہے تو ہم بھی خبیر ہیں، وہ سمیع ہے تو ہم بھی سمیع ہیں، وہ علیم ہے تو ہم بھی علیم ہیں، وہ حکیم ہے تو ہم بھی حکیم ہیں، وہ عظیم ہے تو ہم بھی عظیم ہیں، وہ اکبر ہے تو ہم بھی اکبر ہیں، وہ کبیر ہے تو ہم بھی کبیر ہیں، وہ علی ہے تو ہم بھی علی ہیں. اللہ کے پاس ارادہ ہے، آل محمد وجود. اسی لیے اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى. اے میرے حبیب تم نہیں بولتے ہو، ہم بولتے. والنجم اذا هوى، قسم ستارے کی جو ٹوٹا. میرا حبیب نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے میرے حبیب تم نہیں بولتے ہو، ہم بولتے ہیں. ہم وہی کرتے ہیں، تم وہی بولتے ہو جو ہم بولتے ہیں. ارادہ دیکھیں، ارادہ وجود سمجھا رہا ہوں. ارادہ وجود. سورہ نجم میں کہہ رہا ہے اللہ کہ جو ہم بولتے ہیں وہی تم بولتے ہو، اور تم وہی بولتے ہو جو ہم ارادہ کرتے ہیں. یہ بات ہوئی کرنے کی، یہ ارادہ. اب فعل کا، عمل کا ارادہ. دیکھیں زبان سے جو بات نکلے وہ زبان کی بات ہوتی ہے، جو ہاتھ پاؤں کرے وہ عمل ہوتا ہے. اللہ نے بات کرنے کے رسول کو، معصوم کی بات کو کہا کہ تم نہیں ہم کرتے ہیں. ما رمیتا اذ رمیتا. میرے حبیب جو تمہارے ہاتھ میں کنکر ہے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ. یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے، یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے. ما رمیتا اذ رمیتا. پہلے کیا کہا وما ينطق عن الهوى. تم نہیں بولتے ہو، ہم بولتے ہیں. پھر فنکشن کیا، عمل کیا. ما رمیتا اذ رمیتا. یہ پتھر تم نے نہیں، ہم نے پھینکے ہیں. جب فتح مسواک ہونے لگی، جب بیعت ہونے لگی تو رسول نے سب سے بیعت لی. سب نے رسول کے ہاتھ میں رکھ کے بیعت کی. سب سے اوپر رسول نے اپنا ہاتھ رکھا. فوراً آواز قدرت آئی. ید اللہ فوق بایدیہم. اے میرے رسول یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ ہمارا ہاتھ ہے. یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ ہمارا ہاتھ ہے. وما ينطق عن الهوى. تم نہیں بولے، ہم بولے. تم نے پتھر نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے. تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئی، ہمارے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا مولوی کہاں جا کے خودکشی کرے گا. اللہ رسول کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے مولوی اس کو تو مان لیتا ہے، اور جو غدیر کے میدان میں ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا، سب کو بتایا کہ دیکھو یہ مولا ہے، وہ مولا ہے جو سب کا مولا ہے. سب کا مولا ہے. اللہ کے پاس ارادہ ہے، مشیت وجود ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، مشیت عمل کرتی ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ایسے کروں گا، مشیت کر کے دکھاتی ہے دیکھو ایسے ہوگا. اب یہ اللہ مشیت کے لیے کیا کرتا ہے؟ قرآن دیکھیں، قرآن خود کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ آل محمد کے لیے، مشیت کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
ہم نے تسخیر کر دی ہے کیا؟ رات اور دن. آل محمد کے لیے تسخیر کر دی کیا؟ وسخر لکم اللیل والنہار، ہم نے رات کو بھی دن کو بھی آل محمد کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. والشمس والقمر، سورج بھی اور چاند بھی آل محمد کے ہاتھ میں دے دیا. لیکن آگے عجیب جملہ ہے آیت کا، والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن یہ جو ستارے ہیں نا یہ ہمارے حکم سے ہیں. تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہتی ہے کہ سب چیزیں آل محمد کو دی، ستارہ اپنے پاس رکھ لیا، یہ کیوں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ لیل والنہار، رات و دن آل محمد تمہارے اشارے پر. والشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے اشارے پر. لیکن والنجوم، جو ستارہ ہے وہ ہمارے امر کا محتاج ہے. پروردگار جب سب کچھ دے دیا تھا تو ستارہ کیوں نہیں دیا؟ بھائی سب کچھ دیا تھا، رات دیا، دن دیا، شمس دیا، سورج دیا، چاند دیا، سب کچھ دے دیا، تو ستارہ کیوں نہیں دیا؟ آواز قدرت آئے گی، ہم ہیں خالق کلام، ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو. ہم نے سورج اور چاند دے دیا کہ جب چاہو سورج کی تقدیر پلٹا دو، جب چاہو چاند کو دو ٹکڑے کر دو، جب چاہو رات کو دن کر دو، جب چاہو دن کو رات کر دو. لیکن ستارہ اپنے حکم پہ رکھا ہے، اس لیے کہ ہم نے ستارے کو کسی دہلیز پہ سجدہ کرانا ہے. اگر ستارہ بھی ان کو دے دیتے تو یہ امت یہ کہتی اپنا ستارہ تھا، اپنا ستارہ تھا، خود ہی بلا لیا. اللہ نے بتا دیا دیکھو ستارہ وہاں سے آیا ہے، سجدہ کیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے خود بلایا ہے، بلکہ ہم نے بھیجا ہے. جب شمس بھی گیا، قمر بھی گیا، دن بھی گیا، رات بھی گیا، تو ستارے تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی جانتا ہے. قرآن کیا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ ٹوٹا. جب ستارے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں 87 قسمیں کھائی ہیں. عجیب عجب بات ہے، اللہ نے قرآن میں اب قسمیں جو ہے وہ تو اس لیے کھائی جاتی ہیں کہ اپنے بیان میں شدت پیدا کرتا. اس لیے نا بھائی اب میں آؤں اور دیر ہو جائے مجھے، آپ یہاں بیٹھے انتظار میں، اس لیے زیادہ میں انتظار کرتا ہوں. چلے آپ کو بھی کبھی شاید انتظار کرنا پڑ جائے. اب میں آؤں اور آپ کے صاحب اتنی دیر لگا دی، ہم کو اتنے بجے سے 10 بجے سے بیٹھے میں، اب آپ آ رہے ہیں 1 بجے، اور میں کہوں یار میں تھوڑا گاڑی میں تھا اور ٹریفک زیادہ تھا اس لیے دیر ہوگا. آپ کہیں صاحب رات کے وقت کون سا ٹریفک، رات کے وقت کون سا، سڑکیں سب خالی. اب آپ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے اور میں کہوں کہ واقعی میں مجھے ٹریفک کی وجہ سے آپ نہیں مان رہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا قسم خدا کی. اب سمجھا قسم کب کھانی پڑتی ہے؟ قسم صرف 2 موقعوں پہ کھانی پڑتی ہے. پہلی جب اپنے بیان میں شدت پیدا کرنا ہو، جب بیان میں شدت پیدا کرنا ہو جب قسم کھاتے ہیں. اور دوسری قسم کب کھاتے ہیں؟ کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کا دوست بہت خوبصورت آئے اور بہت اچھا لگ رہا ہو، آپ کہیں کہ بھائی آج تو تم بہت اچھے لگ رہے ہو، وہ کہیں مذاق نہ کرو، تو آپ کہیں گے خدا کی قسم بہت اچھے لگ رہے ہو. پتا چلا قسم 2 جگہ کھائی جاتی ہے، یا تو بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے یا کسی کی عزت کرنے کے لیے. بیان میں شدت یا عزت کے لیے. اب وہ ہے پروردگار، وہ ہے رب العالمین، وہ ہے خالق، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ دے تو ہو گیا. پروردگار تو اگر کہہ دے کہ ستارے کو میں نے بھیجا، ہم کیا مان یہ کہیں گے نہیں صاحب تو جھوٹ بول رہا. کوئی کہہ سکے پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ قسم کھائے؟ اور اللہ نے 87 جگہ قسمیں کھائی ہیں. کہیں پہ کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے وقت عصر کی. مفسروں نے لکھا صاحب یہ وہ جو زمانہ رسول اللہ کے بعد کا تھا وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. دوستو زمانے کی قسم اللہ کبھی نہیں کھاتا. جس زمانے میں یزید و معاویہ جیسے شرابی ہو، اللہ ان زمانوں کی قسم نہیں کھاتا. عصر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے. 2 ہی عصر کے وقت ہیں. ایک عصر کا وقت وہ ہے جب میرے مولا کا سر کٹا تھا، مسائل نہیں بنا جب سر کٹا تھا. اور دوسرا عصر وہ ہے جو پردے غیبت میں انتظار کر رہا.
او امام اعظم، یہ کہتے ہیں نا امام اعظم، امام اعظم اللہ قسمیں کھا رہا ہے. دیکھیں قسمیں بھی کیسی کھا رہا ہے. والعصر ان الانسان، وقت عصر کی قسم. والعادیات ضبحا، عادیات کہتے ہیں گھوڑے کو. والعادیات ضبحا، جب گھوڑا بھاگتا ہے اس کے نتنوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں اسے کہتے ہیں ضبحا. اللہ قسم کسی کا رہا ہے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی آواز کی. اللہ قسمیں دیکھیں قسمیں کیسی کھا رہا ہے بھائی. اگر میں آپ کے سامنے کہوں جیسے میں نے کہا مجھے دیر ہو گئی، آپ کہیں قسم کھائیں. اب میں اگر خدا کی قسم کے بجائے کہوں کہ قسم ہے میرے گھوڑے کی گاڑی کی، آپ کے سب پاگل ہو گئے. آپ وہ بھی کوئی قسم کھانے والی چیز ہے، وہ بھی کوئی قسم. اللہ کھا رہا ہے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی آواز کی قسم. میں نے ہاتھ چھوڑے پروردگار یہ گھوڑے کے نتنوں کی آواز کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر آگے کہتا ہے گھوڑا جب بھاگتا ہے اس کی جو سم ہوتے ہیں، سم میں جو دھات لگی ہوتی ہے، جب وہ پتھر سے ٹکراتے ہیں تو ایک چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. میں نے کہا پروردگار کیوں تو گھوڑے کے کبھی نتنوں کی قسم کھا رہا ہے، کبھی اس کے سموں کی قسم کھا رہا ہے. اللہ نے کہا یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، یہ علی کا دلدل ہے. جب وہ چلتا علی کا دلدل ہے، جب چلتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے. لیکن قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے. ایک جگہ قسم کھا رہا ہے 87 قسمیں، میں سب نہیں بتا سکتا، کچھ بتا رہا ہوں. ایک جگہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے کس کی؟ شہر کی. قسم ہے شہر کی. انت حل بہذا البلد، جہاں پہ ابھی تم رہتے ہو، یعنی مکے کی قسم. میں آپ کو پھر وہی مثال دوں گا. میں قسم کہوں صاحب، قسم بمبئی کی، قسم دہلی کی، قسم کراچی کی، ہم سب پاگل ہو گئے. قسمیں بھی کوئی شہروں کی کھائی جاتی ہے. انسان شہروں کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی. کیوں؟ انت اللہ بہذا البلد، اے میرے حبیب جہاں تم رہتے ہو. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کیوں قسم کھا رہا ہے؟ فولد فما ولد، کیونکہ اس شہر میں ایک باپ ابو طالب بھی رہتا ہے، ایک بیٹا علی بھی رہتا ہے. یعنی قسمیں کھا رہا ہے شہر. کبھی شہر کی قسم کھا رہا ہے، کبھی قسم کھا رہا ہے گھوڑوں سے نتنوں سے نکلنے والی آواز کی، کبھی قسم کھا رہا ہے وقت عصر کی، اور کبھی تو قسم کھا رہا ہے، کبھی تو قسم کھا رہا ہے ایسی چیزوں کی جن چیزوں کی انسان بھی قسم نہیں کھاتا ہے. پروردگار یہ ساری قسمیں تو کیوں کھا رہا ہے؟ پروردگار کہتا ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ یہ وہی ہے جو آل محمد کے در پہ سجدے کرتے ہیں. دنیا سمجھ لے کہ قسمیں کھانے والا جب خدا ہے تو وہ جن کے در پہ سجدے کر رہا ہے ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کی کیا عظمت ہوگی. دیکھیں سورہ والشمس میں، سورہ والشمس میں قسم کھا رہا ہے والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی. شمس سورج کو کہتے ہیں نا، دیکھا اتنا تو آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. شمس کے والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی اور اس کی ایک کرن کی. سورج کی کرن نکلتی ہے نا جو ضیاء ہوتی ہے، جیسے اردو میں، عربی میں، فارسی میں ضیاء کہتے ہیں، وہ ضیاء جیسے اردو میں کرن کہتے ہیں، ہندی میں کرن کہتے ہیں. وہ کرن جو نکلتی ہے اللہ اس کی قسم کر رہا ہے والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج کی اور اس کی ایک کرن کی. قسم ہے سورج کی اور ایک کرن کی. پروردگار ایک طرف تو سورج کی قسم کھا رہا ہے اور اس کی کرن کی قسم کھا رہا ہے، دوسری طرف تو کہہ رہا ہے والشمس مستقر بہا ذالک التقدیر العزیز العلیم. یہ شمس وہ ہے جس کی تقدیر ہم نے بنائی ہے، اس کی ایک تقدیر ہے. تو پروردگار جب یہ شمس سورج کی تو قسم کھا رہا ہے پھر اس کی تقدیر بھی بنا رہا ہے، تو کیوں قسم کھا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تمہیں نہیں پتا. تم تو شمس کو سورج سمجھتے ہو، میں شمس اس سورج کی قسم نہیں کھا رہا جو کسی کی انگلی کے اشارے میں کبھی مشرق کبھی مغرب ہوتا رہتا ہے. میں اس شمس سورج کی قسم نہیں کھا رہا جو کبھی سورج سامنے آتا ہے کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے. میں اس سورج کی قسم نہیں کھا رہا جس کی روشنی کچھ برداشت کر سکتے ہیں کچھ نہیں برداشت کر سکتے ہیں. میں تو اس شمس محمد کی قسم کھا رہا ہوں جس کی ایک کرن بیٹی ہے. محمد کی قسم اور فاطمہ کی.
اور اس کی بیٹی کی قسم. اور دیکھیں آیت آگے بڑھتی ہے, سورہ شمس کی آیت آگے بڑھتی ہے. پہلی آیت والشمس وضحاها, دوسری آیت والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. قسم ہے چاند کی, قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. میں نے کہا پروردگار یہ چاند کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے. آواز قدرت آئی, یہ وہ چاند نہیں جو آسمان پہ نظر آتا ہے, یہ وہ چاند ہے جو آسمان بھی بناتا ہے چاند بھی بناتا ہے. یہ علی ہے, ادھر محمد چلتا ہے پیچھے پیچھے علی چلتا ہے. یہ علی ہے, یہ علی ہے. والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها, قسم ہے محمد کی, قسم ہے چاند قمر کی. اچھا تھوڑا سا آپ کو پریشان کرو, ہم نہیں پریشان ہوتے. صلوات بھیجیے محمد والے. میں چاہتا ہوں جلدی جلدی سے بیٹھو, 40 منٹ ہو گئے ابھی تمید ختم نہیں ہوئی. آیت کیا ہے فرحان بھائی؟ والقمر قسم ہے قمر کی جو پیچھے پیچھے آتا ہے. چاند کو قمر بھی کہتے ہیں ہلال بھی کہتے ہیں. یہ سنا نا رویت ہلال کمیٹی, کبھی آپ نے سنا رویت قمر کمیٹی؟ کبھی بھی نہیں ہوتا نا رویت, ہمیشہ ہوتا رویت ہلال کمیٹی. ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں, قمر بھی چاند کو کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے سمجھ گئے تو آج کی تقریر کا محاصل ہوگا. سمجھ گئے تو آج کی تقریر کا محاصل ہوگا. بھائی چاند کو حلال بھی کہتے ہیں قمر بھی کہتے ہیں. اللہ نے حلال کی قسم نہیں کھائی, قمر کی قسم کھائی ہے. اللہ کھا سکتا تھا نا, اللہ تو خالق ہے, مالک ہے, وارث ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے. چاہے تو قمر کا ہے چاہے تو حلال کا, لیکن اللہ نے نہیں کھائی, اللہ نے قمر کی قسم کھائی. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے حلال بھی چاند ہے قمر بھی چاند ہے. حلال وہ چاند ہے جو پہلے 3 دن نظر آتا ہے. حلال وہ چاند ہے, نوجوانوں یاد رکھا, حلال وہ چاند ہے جو پہلے 3 دن نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد قمر ہوتا ہے. پتا چلا جو 3 ہوتے ہیں وہ کبھی نظر آتے ہیں 3 دن نظر آتا ہے بس, اس کے بعد قمر ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا میں نے قسم کھانی ہے اس ایک کی, 3 کو چھوڑ کے. اللہ نے بتا دیا اس حلال پہ یقین نہ رکھنا, یہ فقط 3 دن رہتا ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے, پھر قمر رہتا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ قمر کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ قمر کا پھر راج رہتا ہے. حلال مٹ جاتا ہے, حلال چھپ جاتا ہے, جو چھپ جائے وہ علی نہیں ہوتا, وہ علی نہیں ہوتا ہے. علی پیچھے پیچھے, علی پیچھے پیچھے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بس میں اسی پہ ختم کر دوں گا, مجھے احساس ختم ہو گیا. مسائل بھی انشاءاللہ اب ہماری جیسے جیسے مجلس آگے جا رہی, فضائل کا وقت ختم کم ہوتا چلا جائے گا اور مسائل ہمیں زیادہ پڑھنے ہیں. بہرحال جو موضوع ہے کم سے کم اس کے کچھ حد تک میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, اور وہ دن ہے جو نمودار ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے. والنهار اذا جلاها, وہ دن جو روشن ہوتا ہے, وہ دن جو روشن ہوتا ہے. میں نے ہاتھ جوڑے, پروردگار شمس کی قسم سمجھ میں آ گئی, تو نے کہا محمد ہے. مجھے قمر کی سمجھ میں آ گئی, یہ مولا علی ہے. والنہار اذا جلاها کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب سب مر جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا, روز قیامت ہوگا, پھر ایک دن طلوع ہوگا جب میرا آخری معصوم آئے گا اور کہے گا والنہار اذا جلاها. امام زمانہ اس سورہ شمس میں وہ محمد, وہ علی, یہ امام زمانہ. اب آیت اور آگے بڑھتی ہے. اب اگر آپ سمجھے تو اس موضوع کا ما حاصل ہوگا, حاصل کلام ہوگا. پہلا والشمس محمد, والقمر علی, والنہار امام زمانہ, واللیل اذا یغشاها, اور رات جو سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. واللیل اذا یغشاها, قسم ہے رات کی جو سب کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا,
ایسی کون سی رات ہے جو سب کو آغوش میں لے لیتی ہے؟ جب میں مدینے میں ایک گھر میں پہنچا، جب دیکھا کہ ایک چادر کے نیچے فاطمہ، قرآن میں جہاں بھی لیل آیا ہے ہماری شہزادی فاطمہ، جناب فاطمہ سلام الصلوات بھیجیے۔ چلیں 4 آیتیں ہو گئی، شمس رسول اللہ، قمر مولا علی، نہار امام زمانہ، دن امام زمانہ، واللیل شہزادی کونین۔ اب آیت آگے بڑھتی ہے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی۔ میں نے کہا پروردگار اب یہ آسمان کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آسمان کی قسم نہ کھاتا، لیکن میں کیا کروں؟ جب مجھے آلس تھا، جب علی نے آسمان بنانا شروع کیا، میں نے فوراً کہا اے علی تیری بھی قسم، آسمان کی بھی قسم۔ وما بناہا، آیت آگے بڑھتی ہے، سورہ آگے بڑھتا ہے، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی جب اس کا فرش علی نے بچھایا، جب اس کا فرش علی نے بچھایا۔ پہلے کا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا، اور قسم ہے جو انسانوں کو بناتا ہے۔ میں نے کہا پروردگار کون بناتا ہے؟ کوفے کے منبر پہ میرے مولا نے بیٹھ کے کہا اے کوفے والوں سنو، یہ جو تم پیدا ہوتے ہو تمہاری ماؤں کے شکموں میں تمہارے نقشے میں بناتا ہوں، انہیں سنوارتا ہوں، پھر جو میرا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں ملائے علی نام، ملائے علی ڈال دیتا ہوں۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے اللہ، اور کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں اس لیے کھائی ہیں کہ یہ سمجھو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے نہ یہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ زمین، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے سب کچھ ان کے لیے بنائی ہے۔ عادل شاہ یہ قسمیں کھائی اللہ نے 87 مقام، کہیں شمس، کہیں چاند سے سورج کے زمین، کہیں اصل، کہیں گھوڑے کے متنوں سے نکلنے والی آواز، کہیں شہر کی قسم، لیکن کہیں بھی اپنی عزت و جلالت کی قسم نہیں کھائی۔ بس آخری بات، اس کے بعد مسائل یہ سمجھ گئے تو میری تقریر آج کی پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ ابھی میں نصف پہ بھی نہیں پہنچا جتنا مجھے پڑھنا تھا، لیکن کیا کریں وقت کم ہے۔ ساری قسمیں 87 قسمیں کل جا کے قرآن میں دیکھ لیجیے۔ اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، سب چیزیں اس کے ڈیٹا بینک بنے۔ فراد بھائی سے اگر نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے گا، یا آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں، یہ بتا دیں گے آپ کو، آپ ایک لفظ اس میں لکھیں ساری آیتیں آ جائیں گی، ساری آیتیں آ جائیں گی کہ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، کہیں بھی اپنی جلالت کی قسم نہیں کھائی اللہ۔ کہیں تو کہتا نا، کہیں تو کہتا عزتی جلالی، عزتی جلالی، عزتی جلالی، عزتی جلالی، کہیں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ میں نے بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو کے کہا پروردگار تو نے ایسی ایسی اشیاء کی قسم کھائی جنہیں زمانے والے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تو مجھے بتا دے تو نے عزت و جلالت کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ تو آواز قدرت آئی، یہاں مجھے مسلمانوں کو سمجھانا تھا، جب میں ایمان والوں کو بتاؤں گا پھر میں عزت و جلالت کی قسم کھاؤں گا۔ میں نے کہا پروردگار وہ کون سی ایمان والوں سے تو بات کرے گا؟ اب پروردگار آئی، ایسے نہیں، وہ آواز جب میں بات کروں گا پھر اس میں نہ زماں ہوگا، نہ سما ہوگا، نہ فضا ہوگی، نہ ہوا ہوگی، نہ آسمان ہوگے، نہ ستارے ہوں گے، نہ سورج ہوں گے، نہ چاند ہوں گے، نہ عرش ہوگا، نہ سلسبیل ہوگی، نہ حوض کوثر ہوگا۔ میں نے کہا پھر کہاں پہ ہوں گے؟ کہا بس میں ہوں گا وہ ہوں گے، بس میں ہوں گا وہ ہوں گے۔ میں نے کہا پروردگار وہ کہاں پہ ہوگا؟
आवाज कुदरत आई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, एक चादर में पांचों होंगे और फिर मैं ऐलान करूंगा, अपनी जलालत की कसम खाऊंगा, या सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतो वला अर्ज़म मदहियतो वला कमरम मुनीरो वला शम्सन बुज़ियतो वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन यजरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाई खमसतिल लज़ीना। इन पांचों की अजमत जब ऐलान करूंगा, फिर मैं कहूंगा मेरी जलालत की भी कसम है, मेरी इज्जत की। फिर मैं ऐलान करूंगा जब इन पांचों की अजमत बयान करूं, जब कोई बीच में नहीं होगा, कोई जमाने वाला ना दुनिया वाला, न मलाइक न हूरें न तयूर न जिन न इंसान, बस मैं हूंगा और वो। तब मैं कहूंगा मेरी ताकत की कसम है मुझे। अब मुझे ज़हन देता है कि मैं कहूँ इन पांचों के साथ कि मुझे ताकत भी है, कुव्वत भी है। ये अल्लाह ने कहा कि मेरी ताकत भी है, कुव्वत भी है, और मैंने सारी कुव्वतें सारी ताकतें अपने मासूम को दी है। और मासूम वो है सारी ताकतें होते हुए भी कहीं पे सर कटा रहा है, बस कहीं पे सर कटा रहा है, कहीं पे नेज़े खा रहा है, कहीं पे पर्चियां खा रहा है, कहीं पे घोड़ों से लाशें पामाल करा रहा है, कहीं पे हल्क पे तीर लग रहा है। मासूम सारी कुव्वतें होते हुए भी कहीं पे तीर खा रहा है, कहीं पे नेज़े खा रहा है, कहीं पे तलवार से जिस्म कटवा रहा है, लेकिन फिर भी यही कहता है कि देखो है लोगों, हम सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं जो सबका मालिक है। हम अपना खून भी देंगे, अपनी जान भी देंगे उसके लिए। मासूम ने इस तरह तौहीद बचाई। बस नहीं मेरे पास इतना मैं ज्यादा पढ़ सकता हूं, बस एक जुमला कहता हूं, अगर आपकी समझ में आ जाए कि आज 5 मुहर्रम है और 4 रातें और रह गई हैं, फिर आपका मौला आपसे जुदा हो जाए, फिर आपका मौला आपसे जुदा हो जाए। कितना एहतमाम करते हैं आप, कितना आप एहतमाम करते हैं कि मुहर्रम आएगा, फर्श ऐसा बिछाएंगे, लोग को बुलाएंगे, रोएंगे, मातम करेंगे, तो अगर 4 रातें रह गई हैं, फातिमा का लाल आपसे जुदा हो, क्या पता कौन अगले साल जिएगा, कौन मरेगा, किसी का कुछ नहीं पता। इसीलिए कहता हूं कि हर शब इस तरह रोया करो, बस आखिरी शब, हर रात आखिरी रात है, ऐसा डरो। आज करबला वाले, आज करबला वाले करबला के चटियल मैदान में राह देख रहे हैं, कोई मदद को तो आ जाए, कोई नासिर तो आ जाए। अकेला हुसैन और उसके जानिसार, और साथ में है मुखद्दरात इस्मत तहार, मुखद्दरात इस्मत तहार साथ है। और हुसैन करबला में मजलूम हुसैन, बेकस हुसैन देख रहा है, कोई तो है जो मेरी आवाज पे लब्बैक कहे, कोई तो है। जब मदीने से काफिला चला है ना, ऐसा तो आज मातम है 2 बच्चों का, और उन 2 बच्चों का मातम है, उनकी शबियां भी आएंगी, उनके ताबूत भी आएंगे। उन 2 बच्चों का मातम है जिनकी माँ उनको रो ना सकी, जिनकी माँ उनको रो ना सकी। अज़ादारों, औनो मोहम्मद के सर जब आए थे ना शाम के जिंदान में, जब रिहा होने लगे हैं तो सारे सर आए थे, सारे सर आए थे। हर बीबी ने बढ़ के सर लिया था, जिस बीबी के वारिस का सर आया उसने आगे बढ़ के ले लिया। लेकिन 2 सर ऐसे थे जो एक कोने में रखे हुए थे। रावी कहता है मैंने सैयद सज्जाद से पूछा कि ऐ सैयद सज्जाद, क्या ये 2 सर लावारिस हैं? तो सज्जाद ने रो कर कहा था, कोई शख्स ऐसा ना कहे, ये लावारिस नहीं है, ये मेरे फूफी के बेटे हैं। तो कहा फिर क्यों नहीं रो रहे हैं? सज्जाद कहते हैं अरे हमारी फूफी को अली अकबर
اکبر سے فرصت ملے، علی اکبر کو رو لے تو پھر ماتم کرے بیٹوں کا۔ عزادارو، سیدہ زینب کے دونوں بچے اون اور محمد جب قافلہ عزادارو جب قافلہ چلنے لگا نا 28 رجب کو مدینے سے جب چلنے لگا نا، شہزادی نے آ کر ایک دفعہ غازی سے کہا، غازی جو فہرست حسین نے بنائی ہے دیکھنا اس میں میرا نام کہاں ہے۔ غازی نے ایک بار ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی کنیز کا بیٹا ہو، گستاخی نہیں کر سکتا ہو، لیکن آپ کا نام نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ زینب نے سر پیٹ لیا۔ زینب پہنچی فوراً حسین کے پاس جا کے کہتی ہے، حسین تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور میرا نام نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں زینب اس میں شریعت کی بات ہے، زینب جب تک تیرے والی اجازت نہ دے تو جا نہیں سکتی ہے۔ زینب نے جو سنا نا عزادارو، زینب نے جلدی سے سر پہ چادر رکھی، برقع اوڑھا، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور جلدی اپنے گھر پہنچی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار تھے، عالم غشی میں تھے، بستر پہ سو رہے تھے۔ زینب نے کیا کیا عزادارو، سنو گے جملہ، اللہ کرے برداشت کر سکو۔ زینب جو عبداللہ ابن جعفر طیار کے بستر کی پائیتی بیٹھ گئی اور زمین پہ خاک پہ لکیریں کھینچنے لگی۔ ادھر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے جب خوشبو آئی نا، شہزادی کی جب خوشبو آئی، اٹھ کے بیٹھے، دیکھا بستر پہ میں ہوں اور فرش پہ علی کی بیٹی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جلدی سے اٹھے، کہا شہزادی آپ زمین پہ کیوں بیٹھی ہے، اوپر آئیے۔ شہزادی آپ زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ زینب نے کہا خاک سے انگلیوں سے خاک اٹھاتے ہوئے کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے نا عرب میں دستور ہے جب کوئی انسان کسی مشکل سوال میں آ جائے تو کیا کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، پھر انسان خاک پہ بیٹھ کر خاک ہاتھ سے اٹھانے لگتا ہے۔ زینب نے کہا عبداللہ پھر سمجھ جا، میں بہت مشکل سوال لے کر آئی ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں آپ بتائیے تو صحیح، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اصلا سنو گے کس سے وعدہ کیا تھا عبداللہ نے، کس سے وعدہ کیا تھا؟ مولا علی سے۔ جب جناب سیدہ زینب سے شادی ہوئی ہے نا تو مولا نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا تھا، دیکھو عبداللہ میری بیٹی بڑی نازوں میں پلی ہے، لیکن میری بیٹی بھوکی بھی رہ جائے گی۔ میری بیٹی کو اگر کھانا پانی نہیں ملے گا پھر بھی رہ جائے گی، لیکن ایک وعدہ کرو، ایک دن جب حسین مدینے چھوڑ کر جائے گا تو زینب کو اجازت دے دو گے؟ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ کا حکم ہے۔ علی نے گلے سے لگا کے کہا عبداللہ میری بیٹی کو انکار نہ کرنا۔ عبداللہ کو یاد آ گیا، کہا ہاں آپ عرض کیجئے، حکم کیجئے۔ زینب کہتی ہے عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور تمہیں پتا ہے حسین کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، حسین میرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تم اگر اجازت دو گے تو چلی جاؤں گی، نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات طے ہے، اگر میں نہیں گئی تو ایک دروازے سے حسین کا رہوار نکلے گا، دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ سنو گے جملہ، عبداللہ نے کہا شہزادی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اجازت نہ دوں، لیکن اتنا تو بتائیے حسین کا ارادہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے عباس نے بتایا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کہاں کا ارادہ ہے؟ زینب کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا حسین، لیکن اتنا طے ہے اب حسین پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے جیسے تیاری کی ہے میں سمجھ گئی ہوں، اب حسین مدینے واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں ٹھیک ہے شہزادی آپ ضرور جائیے، لیکن ایسے
ایسے نہیں، آپ عبداللہ، آپ جعفر طیار کی بہو ہے، آپ جعفر طیار کی خاندان کی عزت ہے، میں عرب کا سب سے امیر ترین آدمی ہوں، میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں گا، میں آپ کے ساتھ 50 اونٹوں پہ سامان بھیجوں گا، آپ کے ساتھ کنیزوں کی فوج بھیجوں گا، آپ کے ساتھ غلام بھیجوں گا، آپ اس طرح جائیں گی، پتہ تو چلے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ آ رہی ہے۔ زینب اٹھی گھر کے پردے میں گئی، اندر سے جا کے ایک چادر لے کر آئی اور کہتی ہے عبداللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چادر تیرے گھر کی لے جا رہی ہوں، دعا کرنا جیسے لے جا رہی ہوں واپس بھی لے آؤ، واپس بھی لے آؤ، واپس بھی لے آؤ۔ عزادارو زینب کو اجازت ملی، زینب کو اجازت ملی، زینب چلنے لگی، زینب چلنے لگی۔ عبداللہ کہتے ہیں نہیں پا، نہیں شہزادی ایسے نہیں، آپ میرے گھر سے جا رہی ہیں، ایسے نہیں، جب تک بنی ہاشم کے جوان نہیں آئیں گے، بنی ہاشم کے جوان نہیں آئیں گے، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عزادارو حسین تک یہ پیغام پہنچا، حسین نے کہا عباس، علی اکبر، قاسم، چلو سب کو لیا، حسین سب پہنچے، حسین سب کو لے کے جناب زینب کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا، عبداللہ ابن جعفر طیار باہر آئے، حسین نے کہا میں زینب کو لینے آیا ہوں، عبداللہ کہتے ہیں بس اب خوشی لے جائیے، لیکن وہ لے کر جائے جو واپس بھی لے کر آئے۔ اب کون واپس لے کر آئے گا؟ عزادارو جیسے ہی عبداللہ نے یہ جملہ کہا، حسین پیچھے ہٹ گئے، عباس پیچھے ہٹ گئے، علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، قاسم پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹ گیا، جعفر پیچھے ہٹ گیا، یحییٰ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر عصا کا سہارا لے کر سید سجاد آگے بڑھا اور کہا چچا عبداللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں پھوپھی کو واپس لے۔ جزاک اللہ، ایسے رونا جیسے شہزادی چاہتی ہے۔ آج زینب کے بیٹوں کا ماتم کرنا ہے، آج زینب کے بچوں کا ماتم کرنا ہے، آج ان کے تابوت اٹھانا ہے جن کے کربلا میں تابوت نہیں اٹھے۔ اللہ جانے آپ نے جملہ سنا یا نہیں سنا، آج ان کے تابوت اٹھانے ہیں جن کی لاشیں کربلا میں نہیں اٹھ سکی۔ زینب چلی، قافلہ روانہ ہو گیا، مدینے سے مکہ پہنچ گیا، مکے سے آخر حسین چلے کربلا کی جانب، مقام قادسیہ پہ جب قافلہ پہنچا ہے نا، مقام قادسیہ پہ یہ دونوں بچے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ گھر پہ تھے کیونکہ بابا بیمار تھے، زینب نے چھوڑ دیا تھا کہ بابا بیمار ہے ان کے لیے رک جاؤ۔ عزادارو جب قافلہ قادسیہ پہ پہنچا ہے نا، قادسیہ پہ پہنچا ہے، ایک بار دیکھا کہ کوئی قافلہ چھوٹا سا آ رہا ہے، قافلہ حسین نے کہا عباس دیکھنا یہ کون لوگ ہیں۔ عباس نے تلوار نکالی، گھوڑے کو لے کے دور تک گئے، جلدی سے گئے مولا حسین قافلہ رکوائیے، بھائی عبداللہ ہے، بھائی عبداللہ کا نام سنا۔ حسین جلدی سے سلجنا سے اترے، علی اکبر اترے، قاسم اتر گئے، عباس اتر گئے، ادھر عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے۔ حسین کہتے ہیں عبداللہ تم بیمار تھے، تم کیوں آئے ہو؟ ہم تو تم سے مدینے میں رخصت ہو کر آ گئے تھے۔ عبداللہ نے کہا حسین پہلے مجھے یہ بتاؤ زینب کی عماری کدھر ہے؟ حسین زینب کی عماری کو قریب لے کر آئے، دائیں سپاہے میں میری بہن بیٹھی ہے۔ عبداللہ پہنچے، سلام کیا، ادھر جب سلام کی آواز آئی نا زینب کو، کہا ارے یہ تو عبداللہ کی آواز ہے، پردہ ہٹا کے کہتی ہے علیکم السلام عبداللہ، لیکن واپس لینے تو نہیں آئے نا؟ عبداللہ کہتے ہیں نہیں واپس لینے نہیں آیا ہو، لیکن زینب میں نے سنا ہے کہ حسین ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں اس کو قربانیوں کی ضرورت ہوگی، میں بھول گیا تھا کہ قربانی کے لیے کچھ دے سکو۔ زینب کہتی ہے تو پھر کیا لائے ہو؟ عبداللہ نے اپنا دائیں طرف سے آن کو نکالا، بائیں طرف سے محمد کو نکالا، کیا زینب ایک تو میری طرف سے ایک تو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ ایسے ماتم کرو زینب کے
ڈالتا ہے اس کے بچوں کا ماتم ہے جو سب کی ماتم ڈالتا، جو سب کی ماتم ڈال دی۔ جتنے لاشیں حسین نے اٹھائے تھے نا اصل عاشور تک، اتنے ہی لاشیں زینب نے بھی اتنے ہی لاشیں زینب نے اٹھائے، اتنے ہی لاشوں میں ماتم کیا ہے۔ وزادارو اون محمد آ گئے، زینب نے کہا اون تم میرے اب بیٹے نہیں ہو، حسین پہ قربان ہو، علی اکبر پہ قربان ہو۔ وزادارو قافلہ پہنچ گیا، صبح عاشور آ گئی، اصل عاشور آ گئی۔ مون اور محمد بار بار ماموں سے کہتے ہیں ماموں اجازت دے دیجئے، ماموں اجازت دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں ارے تم میرے عبداللہ کے، میرے زینب کے بیٹے ہو، کیسے اجازت دے دو؟ اللہ ایک وہ وقت آیا دونوں کو اجازت ملی۔ اب سنو کہ دونوں کتنے کم سن تھے، کتنے کم سن تھے، اتنے کم سن تھے کہ گھوڑے پہ خود بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ گھوڑے پہ ایک کو عباس نے بٹھایا، ایک کو حسین نے بٹھایا، دونوں بھائی چلنے لگے۔ دونوں بھائی کہتے ہیں اور محمد ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، آؤ آج ان کو دکھاتے ہیں دونوں کی شجاعت۔ ہزاروں دونوں نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے اون کوفے کی طرف نکل گیا، محمد دریا کی طرف۔ آج بھی ہزاروں جو کربلا گئے ہو، جو زیارتوں پہ گئے ہو، تم نے دیکھا ہے کہ اون کی قبر جو ہے کربلا سے 10 میل باہر ہے، اور محمد کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ دونوں بچے جنگ کرتے اتنے آگے پہنچ گئے کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، چاہتے تھے قتل کریں۔ تو انہوں نے سوچا یہ دونوں حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ ایسے ان کو نہیں شکست دی جا سکتی۔ ایک آدمی نے کہا اے اون، اے محمد تم یہاں لڑ رہے ہو، تمہاری ماں کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے، میں یہ دھوکہ دیا۔ دونوں نے جو پلٹا